اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين وإن لن ندخلها حتى يخرجوا منها فَإِن يَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا أَبَدًا مَّا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ قال رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین قال فإنها محرمات علیہم 40 سنة یتیہون فی الارض فلا تأس علی القوم الفاسقین۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اللہ کی وہ نعمت یاد کرو جو اس نے تم پر کی جب اس نے تم میں سے نبی بنائے اور تمہیں بادشاہ بنایا اور تمہیں وہ کچھ دیا جو ساری دنیا میں کسی کو نہیں دیا گیا۔ اے میری قوم، مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے نام لکھ دی ہے، اور تم اپنی پشت کے بل منہ نہ موڑو، پھر تم خسارہ اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔ انہوں نے جواب دیا، اے موسیٰ، بے شک اس زمین میں ایک بڑی زور آور قوم ہے اور ہم ہرگز اس میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ وہ لوگ اس میں سے نکل جائیں، پھر اگر وہ اس میں سے نکل گئے تو بے شک ہم داخل ہو جائیں گے۔ جو لوگ اللہ سے ڈرتے تھے ان میں سے 2 آدمی جن پر اللہ کا فضل تھا، وہ بولے، تم ان کے مقابلے کے لیے دروازے میں داخل ہو جاؤ، پھر جب تم دروازے میں داخل ہو گئے تو بے شک تم غالب آ جاؤ گے، اور اگر تم مومن ہو تو تمہیں اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وہ کہنے لگے، اے موسیٰ، ہم ہرگز اس زمین میں داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ لوگ وہاں موجود ہیں، چنانچہ تو اور تیرا رب جائے، پھر تم دونوں ان سے لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ موسیٰ نے کہا، اے میرے رب، بے شک مجھے اپنے آپ اور اپنے بھائی کے سوا کسی پر اختیار نہیں، چنانچہ تو ہمیں اس نافرمان قوم سے الگ کر دے۔ اللہ نے فرمایا، بے شک وہ مقدس زمین ان لوگوں پر 40 برس تک حرام کر دی گئی ہے، وہ زمین میں 40 برس تک ادھر ادھر بھٹکتے پھریں گے، چنانچہ آپ اس نافرمان قوم کا غم نہ کھائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے، رسول اور کلیم موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرما رہا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں یاد دلائیں جن سے اللہ تعالیٰ نے انہیں سرفراز فرمایا تھا، اور کہا کہ اگر تم استقامت کے ساتھ صراط مستقیم پر رہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں سے نواز دے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، تم پر اللہ تعالیٰ نے جو احسان کیے ہیں ان کو یاد کرو کہ اس نے تم میں پیغمبر پیدا کیے، یعنی جب کوئی نبی فوت ہو جاتا ہے تو تم میں اللہ تعالیٰ ایک دوسرا نبی بھیج دیتا ہے، اور تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ اس طرح ان میں بے شمار انبیاء آئے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی اور اس کے عذاب سے ڈرایا، حتیٰ کہ بنی اسرائیل کے آخری نبی حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خاتم الانبیاء اور مرسلین حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی و تنزیل سے سرفراز فرمایا۔
آپ حضرت اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام سے اشرف و افضل ہیں۔ اور ارشاد الہی اور تمہیں بادشاہ بنایا۔ امام عبدالرزاق نے اس جملے کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول روایت کیا کہ تم نے خدمت کے لیے خادم، عورت اور گھر کو استعمال کیا۔ امام حاکم نے بھی مستدرک میں حضرت ابن عباس کا قول روایت کیا، اس سے مراد عورت اور خادم کو خدمت کے لیے استعمال کرنا ہے، یعنی تم کو اتنا کچھ عنایت کیا کہ اس وقت کے اہل عالم میں سے کسی کو نہیں دیا۔ امام قتادہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل نے سب سے پہلے خادموں کو اپنی خدمت کے لیے استعمال کیا تھا۔ حدیث میں آیا ہے تم میں سے جو شخص اس حال میں صبح کرے کہ اہل و مال کے اعتبار سے مطمئن ہو، جسمانی طور پر وہ صحت مند ہو اور اس دن کی خوراک اس کے پاس موجود ہو، تو اسے گویا دنیا اپنی تمام تر نعمتوں کے ساتھ مل گئی ہے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے اور تم کو اتنا کچھ عنایت کیا کہ اہل عالم میں سے کسی کو نہیں دیا، یعنی تمہارے زمانے کے لوگوں میں سے کسی کو نہیں دیا کہ یہ لوگ اپنے زمانے میں یونانیوں، قبطیوں اور دیگر تمام اقوام عالم سے اشرف الافضل تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ جاسیہ میں، اور یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب، حکومت اور نبوت بخشی، اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزیں عطا فرمائیں، اور ہم نے انہیں اہل عالم پر فضیلت دی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے حالات بیان کرتے ہوئے فرمایا، بنی اسرائیل نے ان سے کہا سورہ اعراف میں، اے موسیٰ جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دے۔ موسیٰ نے کہا کہ بے شک تم بڑے ہی جاہل لوگ ہو، بے شک یہ لوگ جس شغل میں پھنسے ہوئے ہیں وہ برباد کر دینے والا ہے، جو کام یہ کرتے ہیں وہ باطل ہے۔ اور یہ بھی کہا بھلا میں اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود تلاش کروں، حالانکہ اس نے تم کو تمام اہل عالم پر فضیلت بخشی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو یہ ترغیب دی کہ وہ جہاد کریں اور بیت المقدس میں داخل ہوں، جو ان کے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں ان کے ہاتھ میں تھا، اس سے پہلے کہ جب انہوں نے اور ان کے اہل و عیال نے حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں وہاں سے مصر ہجرت کر لی تھی، پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکلنے تک وہاں مصر ہی میں رہے تھے، اور اب جب واپس آئے تو دیکھا کہ اب بیت المقدس پر سرکش عمالقہ کا قبضہ اور تسلط ہے۔ تو اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ وہ بیت المقدس میں داخل ہو کر اپنے ان دشمنوں سے جہاد کریں اور ساتھ ہی ساتھ فتح و نصرت کی خوشخبری بھی سنائی، مگر انہوں نے جہاد سے منہ موڑ لیا اور اپنے پیغمبر کی مخالفت اور نافرمانی کی، تو سزا کے طور پر انہیں ریگستان تہیہ میں بھیج دیا گیا، جہاں وہ 40 سال تک بھٹکتے پھرے، اور ان کو کچھ سجائی نہیں دیتا تھا کہ وہ منزل مقصود تک کس طرح پہنچیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی کی انہیں دنیا میں سزا ملی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، اے میری قوم تم ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ۔ المقدسہ سے مراد پاک ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جسے اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے، یعنی اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہارے باپ اسرائیل کی زبانی تم سے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ یہ تم میں سے ان لوگوں کی وراثت ہوگی جو مومن ہوں گے، اور دیکھنا مقابلے کے وقت پیٹ نہ پھیر دینا، یعنی جہاد سے منہ نہ موڑنا، ورنہ نقصان میں پڑ جاؤ گے۔ وہ کہنے لگے، موسیٰ بے شک وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں، جب تک وہ اس سرزمین سے نکل نہ جائیں یقیناً ہم وہاں نہیں جا سکتے، ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم جا داخل ہوں گے۔ یعنی انہوں نے عذر یہ پیش کیا کہ موسیٰ جس شہر میں داخل ہو کر جہاد کرنے کا تم نے ہمیں حکم دیا ہے وہاں بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں جو جسمانی طور پر بڑے تنومند اور طاقتور ہیں، اور ہمیں ان کا مقابلہ کرنے کی تاب نہیں ہے، لہٰذا جب تک وہ اس شہر میں موجود ہیں ہمارے لیے وہاں جانا ممکن نہیں، ہاں البتہ اگر وہ وہاں سے از خود چلے جائیں تو پھر ہم اس شہر میں داخل ہو جائیں گے، ورنہ ہم اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جو لوگ اللہ سے ڈرتے تھے ان میں سے 2 شخص جن پر اللہ
کی عنایت تھی۔ کہنے لگے، یعنی جب بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتباع سے اعراض کیا تو دو آدمیوں نے جن کو اللہ نے عظیم نعمت سے نوازا تھا، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں میں سے تھے، انہیں جہاد کی ترغیب دی۔ یعنی لوگوں میں ان کا رعب و دبدبا تھا۔ بیان کیا جاتا ہے یہ دو شخص یوش بن نون اور کالب بن یوفنا ہیں۔ ان دونوں نے ان سے کہا، تم ان لوگوں کے مقابلے کے لیے دروازے میں داخل ہو جاؤ، جب تم دروازے میں داخل ہو گئے تو یقیناً فتح تمہاری ہے، اور اللہ ہی پر بھروسہ رکھو بشرطے صاحب ایمان ہو۔ یعنی اگر تم نے اللہ پر بھروسہ رکھا، اس کے حکم کی اطاعت کی، اپنے رسول کی بات مانی، تو اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے دشمن کے مقابلے میں کامیاب کرے گا، تمہیں اپنی تائید و حمایت سے سرفراز فرمائے گا، اور تم اس شہر میں داخل ہو جاؤ گے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے۔ مگر اس واعظ و نصیحت کا بھی ان پر قطعاً کوئی اثر نہ ہوا۔ بولے کہ موسیٰ، بے شک جب تک وہ لوگ وہاں ہیں ہم کبھی وہاں نہیں جا سکتے، اگر ضرور ہی لڑنا ہے تو تم اور تمہارا رب جاؤ اور لڑو، بے شک ہم یہیں بیٹھے رہیں گے۔ اس طرح بنی اسرائیل نے جہاد سے انکار کیا، اپنے رسول کی مخالفت کی، اور اپنے دشمنوں کا مقابلہ کرنے میں بزدلی اور دو ہمتی کا ثبوت دیا۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت کتنا خوبصورت جواب دیا تھا جب آپ نے اس لشکر سے لڑائی کے لیے مشورہ کیا تھا جو ابو سفیان کے قافلے کی حفاظت کے لیے آیا تھا۔ یہ قافلہ تو بچ نکلا مگر لشکر مدینہ کے قریب آ گیا تھا۔ اس کی تعداد 900 سے لے کر 1000 کے درمیان تھی، اور یہ ہر طرح کے کیل کانٹے سے لیس تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لشکر کے ساتھ جہاد کے لیے مشورہ کیا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کی اور بہت احسن انداز میں بات کی۔ پھر مہاجرین میں سے کچھ اور صحابہ کرام نے بھی بات کی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، مسلمانوں مجھے مشورہ دو۔ دراصل آپ اس مسئلے میں انصار کی رائے معلوم کرنا چاہتے تھے، کیونکہ اس دن ان کی حیثیت جمہور کی تھی۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گویا آپ کا روئے سخن ہماری طرف ہے، اس ذات اقدس کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اگر آپ اس سمندر میں چھلانگ لگانے کا حکم دیں تو ہم آپ کے ساتھ سمندر میں چھلانگیں لگا دیں گے، اور ہم میں سے کوئی ایک بھی پیچھے نہیں رہے گا، اور ہم اس بات سے قطعاً منہ نہیں موڑیں گے کہ آپ کل دشمن سے مقابلہ کریں۔ ہم جنگ میں بڑا صبر کرنے والے ہیں، دشمن کے مقابلے میں بڑے سچے اور دلیر ثابت ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہماری طرف سے کوئی ایسا کارنامہ دکھائے جس سے آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہو، لہٰذا آپ اللہ تعالیٰ کی برکت کے ساتھ ہمیں لے چلیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد کی یہ بات سن کر بے حد خوش ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اور کتاب و تفسیر کی روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدر کے دن عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ سے اس طرح نہیں کہیں گے جس طرح بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، تم اور تمہارا رب جاؤ اور لڑو، بے شک ہم یہیں بیٹھے رہیں گے۔ ہم تو عرض کرتے ہیں کہ آپ تشریف لے چلیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اقدس فرت مسرت سے جگمگا اٹھا، اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، موسیٰ نے اللہ سے التجا کی، اے پروردگار، بے شک میں اپنے اور اپنے بھائی کے سوا کسی پر اختیار نہیں رکھتا، تو ہم میں اور ان نافرمان لوگوں میں جدائی کر دے۔ یعنی بنی اسرائیل نے جب جہاد کرنے سے انکار کر دیا تو موسیٰ علیہ السلام ان سے بہت ناراض ہوئے اور ان کے لیے بد دعا کرتے ہوئے بارگاہ الہی میں عرض کرنے لگے، پروردگار، بے شک میں اپنے اور اپنے بھائی کے سوا اور کسی پر اختیار نہیں رکھتا، ان میں سے کوئی میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرے اور میری دعوت پر لبیک کہے، چنانچہ تو ہمارے اور ان نافرمان لوگوں میں جدائی کر دے۔ عطیہ اوفی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، اس کے معنی یہ ہیں، تو میرے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما دے۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر بے شک وہ مقدس زمین ان پر 40 برس تک کے لیے حرام کر دی گئی کہ وہاں جانے نہ پائیں گے اور تیہ کی زمین میں سرگرداں پھرتے رہیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت اپنی قوم کے لیے بد دعا کی، جب انہوں نے جہاد سے انکار کر دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے 40 سال تک ارض مقدس میں داخل ہونے کو حرام قرار دے دیا۔ یہ سارا عرصہ انہوں نے جنگل میں حیران و سرگرداں پھرتے ہوئے گزارا کہ انہیں باہر نکلنے کا راستہ ہی نہیں ملتا تھا۔ تاہم اس میدان طیہ میں بھی بہت سے عجیب و غریب امور اور خرق عادات واقعات پیش آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر بادلوں کا سایہ فرمایا، ان کے لیے من و سلوہ نازل کیا، ایک ہی پتھر سے پانی کے 12 چشمے جاری فرما دیے۔ علاوہ ازیں اس طرح کے دیگر بہت سے معجزات بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تائید و حمایت میں انہی کے ہاتھوں ظاہر فرمائے۔ اسی جنگل طیہ ہی میں تورات نازل ہوئی، بنی اسرائیل کو احکام دیے گئے تھے، اور اسی جنگل میں وہ قبائے عہد، جسے قبا زمان بھی کہا جاتا ہے، بنایا گیا تھا۔ 40 سال کی یہ مدت جب ختم ہوئی تو یوشع بن نون علیہ السلام انہیں یا ان میں سے باقی ماندہ لوگوں اور دوسری نسل کے تمام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے، بیت المقدس کا قصد کیا اور اس کا جا کر محاصرہ کر لیا، اور جمعے کے دن عصر کے بعد اسے فتح کر لیا۔ جب سورج غروب ہونے کے قریب تھا اور حضرت یوشع کو خطرہ لاحق ہوا کہ ہفتے کے دن شروع ہو جائے گا، تو انہوں نے کہا، اے سورج، تو اللہ تعالیٰ کے حکم کا پابند ہے اور میں بھی اسی کے حکم کا پابند ہوں۔ اے اللہ، سورج کی رفتار کو روک دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورج کی رفتار کو روک دیا تھا، حتیٰ کہ حضرت یوشع نے بیت المقدس کو فتح کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے یوشع بن نون کو حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل سے کہیں کہ وہ جب دروازے سے داخل ہوں تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوں، اور زبان سے حطۃ کا لفظ کہتے جائیں، یعنی اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ مگر ان لوگوں نے اس حکم کو بھی بدل دیا اور اس کی مخالفت اس طرح کی کہ حالت سجدہ کے بجائے الٹے پاؤں سرینوں کے بل داخل ہوئے، اور حطۃ کے بجائے حبۃ فی شعرۃ کہنے لگے، یعنی ہم دانے مانگتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم ان نافرمان لوگوں کے حال پر افسوس نہ کرو، میں در حقیقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے تسلی ہے کہ میں نے ان کے بارے میں جو فیصلہ کر دیا ہے، تم اس پر حزن و ملال کا اظہار نہ کرو، کیونکہ یہ لوگ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اسی سزا کے مستحق ہیں۔ اس قصے کو بیان کرتے ہوئے یہودیوں کو بھی سرزنش کی جا رہی ہے اور ان کی ذلتوں اور رسوائیوں اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں اور ان کے حکم جہاد سے انکار کو بیان کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے دشمنوں کے ساتھ جہاد کرنے میں بزدلی، دو ہمتی کا ثبوت دیا، حالانکہ ان میں اللہ کے رسول اور کلیم اور اس زمانے کے تمام لوگوں سے برگزیدہ شخصیت حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود تھے، جو فرما رہے تھے کہ تم جہاد کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں دشمنوں کے مقابلے میں فتح و نصرت سے نوازے گا۔ اور وہ اس سے پہلے اپنے سر کی آنکھوں سے خود یہ مشاہدہ بھی کر چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بہت بڑے دشمن فرعون کو اس کے تمام لشکر سمیت دریا میں غرق کر دیا تھا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب